بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ انقلاب آفریں شخصیت از قلم جناب واصف آبدی صاحب سہارنپوری۔ 18 جولائی سن 1974 عیسوی کا دن ایک روح فرسا پیغام لایا تھا جس نے دنیا اسلام کو سوگوار بنا دیا۔ اس دن عالم اسلام کا ایک عظیم مفکر دنیا سے اٹھ گیا۔ موت نے ایک ایسے چراغ کو خاموش کر دیا جس نے ایوان فکر میں انگنت چراغ روشن کیے تھے۔ اس کی موت ایک عظیم المیہ تھی، اس لیے کہ ملت ایک جلیل القدر عالم، ایک لاسانی خطیب، بے نظیر ادیب المثال مورخ و محقق کے علمی و عملی کمالات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ قوم کے درمیان سے ایک ایسی بلند پایہ شخصیت اٹھ گئی جو قوم کے ذہنی و فکری سفر میں رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہی تھی۔ موت نے اس نقش حیات کو معدوم کر دیا جو ملت اسلامیہ کی حیات فکری کے افق پر آفتاب بن کر طلوع ہوا تھا۔ علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری کی وفات ایک ایسا تاریخی حادثہ ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی تاریخ ساز شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ علامہ مرحوم نے دائے اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنی وفات کا غم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو اور قوم کو ایک تحریک کی شکل میں عطا کیا، جس سے سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل میں بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ کیسی انقلاب آفریں شخصیت تھی علامہ مرحوم کی کہ ان کی وفات پر ملک کے علمی و ادبی اور دینی حلقوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ وہ ایک چراغ کیا بجھا کہ لاکھوں دلوں میں اس کی یادوں کے چراغ جل اٹھے۔ علامہ مرحوم کی زندگی بیک وقت ایک حرف اور ایک تاریخ تھی۔ وہ حیات و کائنات پر ایک فلسفی کی طرح نظر ڈالتے رہے اور اس عالم رنگ و بو کی ہر شے کو میزان نقد و نظر پر تولتے رہے، اور ان کی فکر کا کارواں شاہراہ حیات سے گزرتا رہا۔ وہ منزل مقصود سے ہم آغوش ہونے کے لیے ایک عزم جواں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ احیاء امر اہل بیت علیہم السلام ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ تمام عمر تحریک آل محمد علیہم السلام کے لیے کام کرتے رہے۔ دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا ہر مارکہ انہوں نے سر کیا اور اس راہ میں اپنا کل سرمایہ حیات لٹا کر ایک کامیاب اور بامراد انسان کی طرح اپنے رب سے جا ملے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جو اس پیغام سے روشنی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ ذرا ان کے علمی خدمات کا جائزہ تو لیجئے اور ان کے اوصاف و کمالات کے چمکتے ہوئے سورج سے نظر تو ملائیے، اور ذرا کمند خیال ان کے بام شعور و ادراک پر تو ڈالیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے ذات گرامی کن خصوصیات کی مالک اور کن صفات کا مظہر تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ دسترخوان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوشچین اور درسگاہ اہل بیت علیہم السلام کے اس طالب علم نے فکر و نظر کے ہر موڑ پر کچھ ایسے تابناک نقوش چھوڑے ہیں جو ہر صاحب دل اور صاحب نظر کو منزل کمال کا پتہ دیتے ہیں۔ علامہ مرحوم کی سمت سفر معلوم کرنے کے لیے ان کے بے شمار ادبی و علمی شہپاروں اور فقہ و اصول و عقائد نیز تاریخ و سیرت پر ان کی تصنیف کردہ کتابوں کا گہری نظر سے مطالعہ ضروری ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کو پرکھنے اور سمجھنے سے پہلے ان کی اس فکر سلیم کا جائزہ لینا چاہیے جس کی ہر کڑی فکر آل محمد سے ملی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکیزہ ضمیر اور وجدان کے اعتبار سے ابوذری کردار کے آئینہ دار تھے۔ حق گوئی اور بے باکی ان کی سیرت میں داخل تھی۔ ان کی جاذب نظر شخصیت کا وزن ہماری نگاہ میں اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسند اجتہاد پر بیٹھ کر نہ صرف قوم کی تعلیم و تربیت کا فرض ادا کیا بلکہ اپنے گھر کو بھی اسلامی تعلیمات کا مرقع بنانے اور اپنی اولاد کو اپنی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ان کا یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ مجھے ان کے ایک صاحبزادے ڈاکٹر سید قاسم مجتبیٰ صاحب سے ماہ نومبر سن 1976 عیسوی میں شرف نیاز حاصل ہو چکا ہے اور میں ان کے اخلاق و کردار سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔
سید قاسم مجتبیٰ صاحب کو انجمن امامیہ قصبہ لکھنوتی ضلع سہارنپور کی طرف سے برادرم مرزا نوازش رضا صاحب حسین سیکریٹری انجمن مذکورہ نے بسلسلہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ذاکری کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اربعین کے موقع پر وہ قصبہ لکھنوتی میں تشریف لائے تھے اور اپنے بیان سے سامعین کو مستفید فرمایا تھا۔ سہارنپور میں بھی 2 بار اسی دوران میں انہوں نے ذاکری فرمائی تھی۔ ڈاکٹر سید قاسم مجتبیٰ صاحب نئے انداز کے ذاکر ہیں اور آل محمد علیہ السلام کے ادب و فلسفہ حیات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اپنے عالی مرتبت باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ علامہ مرحوم کی ایک صاحبزادی محترمہ سیدہ اندلیب صحرا ہیں، جن سے خط و کتابت کے ذریعے متعارف ہوا ہوں اور ان کے علمی و ادبی ماہواروں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ مجھے اس مقالے میں خاص طور سے علامہ مرحوم کی ذاکری اور فن خطابت کی طرف قارئین کو متوجہ کرنا ہے۔ شاید سن 1952 عیسوی کی بات ہے، جب سہارنپور کے بڑے امام باڑے میں عشرہ ثانیہ کی مجالس میں سرکار حجت الاسلام مرحوم کو زحمت دی گئی تھی۔ علامہ مرحوم کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ آپ نے بڑی کامیاب تقریر فرمائی تھی اور دوران بیان نہج البلاغہ پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس وصیت کا ذکر کیا تھا جو آپ نے حضرت مالک اشتر کو مصر کی حکومت سونپتے وقت کی تھی۔ اسلام کے نظام حکمرانی پر جناب امیر علیہ السلام کی یہ وصیت ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ مرحوم نے علوی نظام حکومت کی طرف انسانی ذہن کو دعوت دے کر حکومت ربانی کی اہمیت کا احساس دلایا تھا، جس پر شیعہ اور غیر شیعہ حلقوں میں آپ کو سراہا گیا۔ اس کے بعد سن 1960 عیسوی میں سیرت نبوی پر امام باڑہ انصاریان شہر سہارنپور میں آپ کو تقریر کے لیے مدعو کیا گیا۔ آپ اس مقدس پروگرام میں شریک ہوئے اور سیرت پاک پر ایسی جامع تقریر فرمائی اور عظمت سرکار رسالت کا بیان ایسے حکیمانہ انداز میں کیا کہ ہر مکتب خیال کے مسلمان نے آپ کے علم و کمال کا اعتراف کیا۔ علامہ مرحوم دور حاضرہ کی تحقیقات پیش کرتے تھے اور اسلام کی حقیقت پر عقلی نقطہ نظر سے روشنی ڈالتے تھے۔ یہی ان کی خطابت کا کمال تھا۔ ان کی تقریروں میں علمی اور عقلی استدلال ہوتا تھا۔ وہ دوران بیان کلامی مسائل پر بحث کرتے ہوئے مناظرانہ رخ سے دامن بچاتے تھے۔ ان کی نظر ہمیشہ حکیمانہ رخ پر رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین ان کے بیان سے ایک فکر لے کر اٹھتے تھے۔ وہ اتحاد بین المسلمین کے پرجوش داعی رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کافی حصہ لیا۔ دنیا اسلام ان کے علمی کارناموں کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی۔ ان کا عظیم کارنامہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے مصری علماء کو صحیفہ کاملہ سے متعارف کرایا اور مصری اخبار و رسائل محمد و آل محمد علیہ السلام کے کارناموں سے معمور کر دیے۔ کاش ہمارے ذاکرین اور واعظین ان کے راستے پر چل کر واقعی اسلام اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیں۔ اب جبکہ میں اپنا مقالہ ختم کر رہا ہوں، آخری گزارش کے تحت یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اس محقق اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کے کارناموں کو اجاگر کرنے میں کسی تساہلی سے کام نہ لے اور اس کے عظیم کردار کو اپنے لیے چراغ راہ بنائے کہ یہی عظیم انسان اور ملت کی عظیم ترین شخصیت کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت ہے۔ مولانا مجتبیٰ حسن کامونپوری ایک استاد کی حیثیت سے جناب امام مرتضیٰ تقوی صاحب لیکچرار IM کالج امروہہ۔ مولانا کامونپوری صاحب کا اور میرا صرف استاد اور شاگرد کا ایک تعلق تھا، لیکن یہ ایک ایسا مستحکم تعلق تھا جس نے ذہن پر جو نقوش مرتب کیے وہ کبھی مٹ نہیں سکے۔ مولانا نے مجھے سن 1962-1963 عیسوی میں BTH میں پڑھایا۔ ان 2 سال کے عرصے میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ جس نے میری پوری زندگی کو اثر انداز کر دیا۔ ان کے اصول زندگی، ان کی شاگردوں سے شفقت اور ان کی علمیت، یہ وہ 3 چیزیں تھیں جن سے مجھے اکثر و بیشتر واسطہ پڑا۔ یونیورسٹی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لیکچررز اور پروفیسر اپنا کلاس نہیں لیتے، طلباء کلاس میں آتے ہیں، انتظار دیکھتے ہیں اور نا امید ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ بات صرف ایک دن نہیں ہوتی بلکہ اکثر کئی دن اس طرح گزر جاتے ہیں۔ پروفیسران کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک طرف وہ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے شاگردوں کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن کامونپوری صاحب کے سلسلے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کوئی دن ناغہ نہیں کیا
کبھی ایسا ہوا کہ وہ ہم کو شعبہ دینیات میں پڑھانے آتے اور کبھی ہم لوگ خود بیت الصلاۃ میں ان سے پڑھنے جاتے۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی دن بھی انہوں نے پڑھانے سے عذر کیا ہو۔ میں نے ان کو ایسی حالت میں بھی دیکھا ہے کہ ان کی سخت طبیعت خراب ہے، نزلہ زکام کی تکلیف ہے، بخار کی حرارت ہے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج آپ آرام فرمائیے، کل پڑھا دیجیے گا، لیکن انہیں اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور ہم کو اس طرح درس دیا جس طرح عام حالت میں دیتے تھے۔ ان کا یہی عمل ایسا تھا کہ اگر کوئی شاگرد اس اصول کو اپنانا چاہے تو وہ ایک بیش قیمت نعمت سے مستفید ہو سکتا ہے، اور یہ چیز اس کی آئندہ زندگی کو تابناک بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ پڑھانے میں کامون پوری صاحب کا انداز بالکل نرالا تھا۔ اکثر دوسرے اساتذہ کے لیے دیکھا گیا ہے کہ جب وہ لیکچر دیتے تھے تو طلبہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ درمیان میں کوئی سوال کر سکیں، نہ کہ کسی قسم کے بحث و مباحثے کو باب کھول سکیں۔ یہ بات کامون پوری صاحب میں نے دیکھی۔ وہ اس معاملے میں بہت آزاد خیال واقع ہوئے تھے۔ وہ کلاس میں آتے اور لیکچر دیتے تو طلبہ کو یہ آزادی تھی کہ موضوع سے متعلق کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں، اور صرف سوال ہی نہیں بلکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بحث کافی طویل ہو گئی لیکن مولانا کے چہرے پر کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہ ہونے پایا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ علم دوست تھے، اور علمی بحث و مباحثے سے گھبرانا ایک عالم آدمی کا شیوا نہیں۔ جس شخص کو اپنی علمیت پر غرہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ کامون پوری صاحب تو اس علمی بحث و مباحثے سے اور دلچسپی لیتے تھے اور مسکرا کر اپنے استدلال پیش کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا پروفیسر ہوتا تو شاید ایک دن کے بعد دوسرے دن ہمیں اس کلاس میں ہمیشہ کے لیے چھٹی مل جاتی۔ یہ صرف مولانا کی انتہائی درجے کی وسیع القلبی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو بھی اظہار خیال کا موقع دیتے۔ کلاس میں پڑھاتے تو ان کا مطمع نظر یہ ہوتا کہ میں جو کچھ پڑھاؤں وہ لڑکے کے دل و دماغ میں فوراً اتر جائے۔ یہ نہیں کہ صرف کورس پورا کروا دینا ہے، چاہے لڑکوں کی سمجھ میں آئے یا نہیں۔ وہ پڑھاتے جاتے اور درمیان میں سوالات بھی کرتے جاتے۔ وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک طلبہ سمجھ نہ جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ مشکل ہوتا تو طرح طرح سے مثالیں دے کر سمجھاتے۔ مولانا کے اندر علم کی سچی پیاس تھی۔ وہ بیت الصلاۃ میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی میز پر نہ کوئی گلدان تھا، نہ کسی قسم کی آرائش کی چیزیں رکھی تھیں، بلکہ ان کے چاروں طرف میز پر کرسیوں پر زمین میں ہر طرف اخبار، رسائل اور موٹی موٹی کتابیں رکھی رہتی۔ وہ کسی ایک موضوع پر لکھتے تو اس کے لیے سینکڑوں کتابیں اور رسائل ڈھونڈ ڈالتے۔ ان کا حافظہ بھی اتنا تیز تھا کہ اگر ایک مرتبہ کوئی چیز ان کی نظر سے گزر گئی ہے تو وہ ہمیشہ ان کو یاد رہتی۔ میں جب اپنی ریسرچ کے دوران میں ان سے ملا تو انہوں نے کئی چیزوں کے لیے ایسے حوالے مجھ کو دیے کہ مجھ کو بڑی حیرت ہوتی، اور جب وہ حوالے مجھ کو آزاد لائبریری میں نہ ملے تو پھر موصوف نے خود ہی تلاش کر کے میرے لیے مہیا کیے۔ اگرچہ میری ریسرچ کا تعلق اردو ادب سے تھا لیکن اس سے مولانا کی ہمہ گیر دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کامون پوری صاحب کی علمیت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عالم تھے لیکن انہیں کبھی اپنے علم پر غرور یا تکبر نہیں ہوا۔ ان کے مزاج میں سادگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ ان علماء میں سے نہیں تھے جن کی تمام تر توجہ لباس اور نمود و نمائش پر ہوتی ہے، بلکہ وہ صحیح معنی میں اسکالر تھے۔ اسکالر کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے ہنگاموں سے بے نیاز ہو کر، نمود و نمائش سے لاپرواہ ہو کر علم کی تلاش میں سرگرداں رہے اور اسی میں اپنی تمام عمر گزار دے۔ مولانا موصوف کو ہم نے کبھی قیمتی اور چمکتے بھڑکتے لباس میں نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ معمولی سے معمولی لباس اختیار کیا۔ وہ اسی لباس میں خوش رہتے۔ کسی پر روب جمانا بھی ان کا شیوا نہ تھا۔ وہ صحیح طور پر ایک عالم باعمل تھے۔ ان کے قول و فعل میں ہم کو کبھی تضاد نظر نہ آیا۔ ایک استاد کا صرف یہی فرض نہیں ہے کہ وہ نصابی کتابیں پڑھا کر اپنے کام سے سبکدوش ہو جائے، بلکہ استاد معلم الاخلاق بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنے شاگردوں کو زیور انسانیت سے آراستہ کرنا بھی ہوتا ہے اور اسے انسانیت کی زلفیں بھی سنوارنا ہوتی ہیں۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ گاہے گاہے براہ راست یا تمثیلی انداز میں پند و نصائح سے بھی کام لے، اپنے مشاہدات اور تجربات سے اپنے شاگردوں کو فیض پہنچاتا رہے، تبھی وہ صحیح معنوں میں معلم ہو سکتا ہے۔ علم دین کے ساتھ تو اخلاقی تعلیمات کا دینا نہایت ضروری ہے۔ کامون پوری صاحب کی یہ خوبی تھی کہ وہ جب کبھی پڑھاتے تو اس میں پند و نصائح کا کوئی نقطہ ضرور بیان کر دیتے۔ کبھی اپنی زندگی کے تجربات ہمارے سامنے پیش کرتے اور کبھی دوسرے علماء
اور مفکرین کے اقوال اور حالات زندگی بیان کرتے، مگر بیشتر وہ ہمارے سامنے ائمہ اطہار کی پاک و پاکیزہ زندگی کے نمونے ارشاد فرماتے اور ہر واقعے سے ہم ایک سبق حاصل کرتے۔ یہ تھی ایک معلم کی زندگی جس نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ میرے شاگرد مستقبل میں ایک نمونے کی زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کریں۔ انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب ہر عقل سلیم رکھنے والا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور ہم کو کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ علی گڑھ میں BTH میں داخلہ لینے والے طلباء کو 25 روپے ماہوار وظیفہ ملا کرتا ہے، اس لیے ضرورت مند طلباء جو ساتھ میں MA کا کورس بھی کرتے ہیں BTH میں داخلہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کو ہر ماہ یہ مدد ملتی رہے۔ ہونہار طلباء تو اپنے دونوں کورس باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، لیکن جن طلباء کا مقصد محض تفریح ہوتا ہے وہ BTH میں داخلہ تو ضرور لے لیتے ہیں لیکن کبھی کلاس میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور یہ بات ہر استاد کے لیے فطری طور پر تکلیف دہ ہے۔ استاد چاہے تو امتحان میں انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ کامون پوری صاحب کو بھی ایسے لڑکوں سے واسطہ پڑا ہے، لیکن کبھی انتقامی کارروائی کا جذبہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ امتحان میں لڑکے کی کارکردگی اگر اچھی ہے تو اسے نمبر بھی ان کے پرچے میں اچھے ملے، اور کارکردگی اگر اچھی نہیں ہے تو نمبر بھی ویسے ہی ملے۔ یہ تھا مولانا کی انصاف پسند طبیعت کا تقاضا، اور اس اصول کو ہمیشہ انہوں نے اپنائے رکھا۔ علم کے کسی بھی مسئلے پر مولانا کی نظر سطحی نہیں تھی، بلکہ ان کی نگاہیں اس مسئلے کے ان گوشوں تک پہنچتی تھیں جن تک رسائی عام آدمی کا کام نہیں۔ موضوع کے ہر گوشے کو بہت گہرائی اور کیرائی سے دیکھتے تھے۔ بعض اوقات وہ ایسی چیزیں جو ہر انسان سطحی نظر سے دیکھ کر گزر جاتا ہے، وہ اس میں سے انمول موتی نکال لاتے تھے۔ وہ عربی فارسی کے ان علمی خزانوں کو جو غیر عربی داں طبقے کی نظروں سے پوشیدہ تھے باہر لاتے اور اردو میں منتقل کر کے یارانے نکتہ داں کے لیے پیش کرتے۔ وہ اپنے شاگردوں سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ جو طالب علم ہونہار ہوتا وہ اس کی صلاحیتوں کی بڑی قدر کرتے اور ہر طرح اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے اوپر ہمیشہ ان کی نظر عنایت رہی۔ جب تک یونیورسٹی میں ان سے پڑھا وہ بے حد محبت، خلوص اور ہمدردی سے پڑھاتے۔ اس کے بعد جب میں ان سے 8 سال کے بعد ملا تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مولانا مجھ کو پہچان نہ سکیں گے، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ مولانا نے مجھے دیکھا تو فوراً بغلگیر ہوئے، دعائیں دینے لگے، حالات پوچھے، میری تصنیفات اور ان پر انعامات کی مبارکباد دی۔ پھر علمی موضوعات پر گفتگو شروع ہو گئی، لیکن افسوس کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شفیق استاد سے جو میری گفتگو ہو رہی ہے یہ آخری ہے۔ اس کے بعد میں اس چراغ سے روشنی حاصل نہ کر سکوں گا۔ چنانچہ چند مہینے گزرے تھے کہ اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ مولانا ہم سے جدا ہو گئے۔ اگرچہ مولانا اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کی زندگی کی شمع بجھ گئی ہے، لیکن انہوں نے علم کی جو شمع جلائی ہے وہ کبھی نہ بجھ سکے گی، اور اس شمع سے ہزاروں شمعیں روشن ہوتی رہیں گی۔ تعارف: جناب مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ مجتہد، پرنسپل وثیقہ عربی کالج فیض آباد۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ فاضل جلیل سید علی حماد صاحب نے اس مختصر میں عقیل علامہ مجتبی حسن کامون پوری کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے مولانا کے خدمات ثمینہ کا تصور ہو جاتا ہے۔ مولانا کے افادات علمیہ کا تذکرہ بھی ایک علمی خدمت ہے۔ خدا کرے کوئی صاحب توفیق اس پر کام کرے، بلکہ وہ اس کے مستحق ہیں کہ کسی PhD کے طالب علم کو انہی مرحوم پر ریسرچ کرنے کے لیے خود یونیورسٹی انتخاب کرے۔ میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اس پر کوئی کام کر سکوں۔ خصائص نسائی پر مرحوم نے کام کیا ہے، میں اس کا تکملہ خدا نے چاہا تو پیش کر دوں گا، اس میں ان کے افادات اور نکھر جائیں گے۔ چونکہ ان کا ہمارے ددیالی خاندان سے تعلق تھا، لہذا مجھے مسرت ہوئی کہ مولوی داؤد صاحب سلمہ نے اپنے ذوق علم کا ثبوت دیا اور ان کے بارے میں چند سطریں سپرد قلم کر دیں۔ علامہ کامون پوری کے علمی خدمات کا سرسری جائزہ از مولوی علی حماد صاحب فخر الافاضل واعظ ادیب کامل علی گڑھ۔ علامہ سید مجتبی حسن صاحب قبلہ کامون پوری علی اللہ مقامہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ کے انتقال سے اسلامی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا، مدتوں کے بعد اس طرح کا معنون انسان پیدا ہوتا ہے۔ مرحوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ریڈر اور صدر شعبہ دینیات تھے۔ کئی سال تک فیکلٹی آف تھیولوجی کے ڈین بھی رہے۔ تقریباً 25 سال تک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں رہ کر علمی خدمات انجام دیے۔ مرحوم ایک بلند پایہ محقق،
بے نظیر معلم، بے مثل خطیب اور باکمال مصنف تھے۔ ہند و پاک کے بے شمار نمایاں اساتذہ، علماء، مجتہدین اور افاضل آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ بیرونی ممالک کے لوگ آپ کی تقریر سننے کے بے حد مشتاق رہتے تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون پر رسالے اور کتابیں لکھیں۔ اشاعت کے اسباب مہیا نہ ہونے کے سبب آپ کے غیر مطبوعہ محفوظات بکثرت ہیں۔ آخر دم تک میز پر کھلی ہوئی کتابیں، دوات اور قلم گواہ ہیں کہ آپ اپنے وقت کا بیشتر حصہ تصنیف و تالیف اور مطالعے میں صرف کرتے رہے اور وقت کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ گوشہ نشینی، حق پرستی، مہمان نوازی اور قناعت پسندی آپ کی سیرت تھی۔ آپ نے شعبہ دینیات شیعہ کو اپنی انتھک کوششوں سے بے حد ترقی دی۔ پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں MTH کے کلاس نہ تھے، نہ کوئی سلیبس تھا۔ BTH میں بھی طلباء داخلہ نہیں لیتے تھے۔ مرحوم نے کوشش کر کے MTH کی کلاسز کھولیں اور کافی داخلے ہوئے۔ آپ کی نگرانی میں کئی طلباء نے دینیات میں PhD کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ آپ نے اپنی محنت شاقہ سے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک مکمل نصاب مرتب کیا۔ شعبہ دینیات شیعہ کا اسٹاف بہت مختصر تھا۔ اس سلسلے میں موصوف کو کافی قربانیاں پیش کرنی پڑیں۔ طلباء کو نصاب تیار کرانے کے لیے وقت میں گنجائش نہ تھی۔ مرحوم مختلف اوقات میں اور چھٹیوں کے دوران طلباء کے گھر جا کر نصاب تیار کراتے تھے۔ آپ کو یونیورسٹی کی فلاح و بہبود کا اتنا خیال تھا کہ اتفاقیہ اور رعایتی رخصت بہت ہی کم لیتے تھے تاکہ تدریس و تعلیم کا حرج نہ ہو۔ شیعہ سیمینار نہ تھا۔ جیسا کہ سنا گیا ہے، موصوف نے اپنے مصارف سے ایران و عراق وغیرہ کا سفر کیا اور بنیادی کتابیں شعبے کو مہیا کرا دیں۔ تقریباً 85,000 روپے کی کتابیں تحفتاً مولانا آزاد لائبریری اور شیعہ سیمینار کو اپنے دوست احباب سے دلوائیں۔ مرحوم ایشیا میں پہلے شخص تھے جن کو دنیا کی عظیم درسگاہ ازہر یونیورسٹی مصر نے آپ کے تحقیقی کاموں، ہندوستانی ڈگریوں اور آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر تاریخ و اخلاق، علوم تربیت جدیدہ و نفسیات میں آپ کے تحقیقی مقالے پر اپنی سب سے بڑی ڈگری تخصص 1937 میں دی۔ یہ ڈگری PhD کی ڈگری کے برابر ہے۔ بر صغیر اور عالم اسلامی میں مرحوم کے تحقیقی کاموں کو بہت اہمیت دی گئی۔ عالم اسلامی کے تحقیقی کام کرنے والے مرحوم سے برابر رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے 1.5 سال قبل ریسرچ کے چند طلباء آپ کی توسیع کے سلسلے میں جناب پرو وائس چانسلر صاحب زیدہ مجدہوم سے ملے اور کہا ہمارا ریسرچ کا کام جاری ہے، ملک میں تحقیقی کام کرنے والوں کا قحط ہے۔ انہوں نے کہا توسیع کے سلسلے میں دفتر کو لکھا جا چکا ہے، آپ کیسے سمجھے کہ توسیع نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ وائس چانسلر صاحب زیدہ مجدہوم خود مرحوم کے دفتر میں تشریف لائے اور ان سے فرمایا آپ کی شخصیت اس سے بلند ہے کہ جناب کی توسیع کے بارے میں کوئی تردد ہو۔ خود یونیورسٹی کو آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا توسیع دی جائے گی۔ آپ اپنے معتقدین اور ان اعزاء و احباب کو جو آپ سے دور رہتے تھے اپنے مفید علمی مشوروں سے خط و کتابت کے ذریعے افادہ فرماتے رہتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ اخلاق و محبت سے پیش آتے تھے۔ 17 جولائی سن 1974 کو آپ نے علی گڑھ بیت الصلاۃ میں نماز مغربین پڑھائی۔ اس کے بعد شہر میں ایک جگہ عقد پڑھنے کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ عقد پڑھ کر فارغ ہوئے تو کچھ دیر کے بعد دفعتاً طبیعت بگڑ گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ وہاں سے میڈیکل کالج لائے گئے۔ ساری رات اور دوسرے دن 3:15 بجے تک مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد اسی دن انتقال فرمایا۔ میت میڈیکل کالج سے بیت الصلاۃ لائی گئی، وہیں غسل و کفن ہوا اور 28 جولائی شب جمعہ میں یونیورسٹی کے قبرستان میں آپ کی میت سپرد خاک کر دی گئی۔ قارئین سے ایک سورہ فاتحہ کی استدعا ہے۔ ہم جملہ پسماندگان کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ نوٹ: مولوی حماد صاحب داؤد صاحب نے یہ کتابچہ شائع کر کے علامہ کامن پوری کی مجلس چہلم میں تقسیم کرایا تھا۔